جس کے اندر عورتوں کے بہت سارے حقوق باقاعدہ ذکر کیے گئے ہیں، اور وہیں اسی سورۃ نساء کی آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جو ہمارے لیے اس سلسلے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں ہم سے بہت سے لوگوں سے بڑی غفلت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کا جو حصہ پڑھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے مقابلے میں حصہ ہے۔ اور اس تین آیتوں میں باقاعدہ اللہ رب العالمین نے جائیداد کی تقسیم، جو میراث، جو معین جو اپنے بھیجے کے ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ کیسے تقسیم ہوگا، کن لوگوں کو کتنا ملنا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اس کا ذکر ان آیتوں کے اندر کیا۔ محترم حضرات، اسلام کے اندر علم میراث کی بڑی اہمیت ہے۔ میراث کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی مر جاتا ہے اور اپنے بھیجے ترکہ جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں، اسے ترکہ کہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بیان فرمایا باقاعدہ تم علم میراث سیکھو اور سکھاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علم کے دو حصے کیے، اور دو حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا حصہ علم کا علم میراث ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ قیامت کے قریب علم میراث اٹھا لیا جائے گا، یہ میری امت کو بھلا دیا جائے گا۔ اور یقین مانو کہ آج اس سلسلے میں اچھے لوگ جو بڑے غفلت برتتے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باقاعدہ انسان اگر مر جاتا ہے، اس کے پیچھے جو ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، باقاعدہ فوری طور پر اسے تقسیم کر دیا جائے، اس میں داخل نہ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا ماحول آپ دیکھیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، 40 سال 50 سال، یہاں تک کہ بعض دفعہ خاندان ختم ہو جاتا ہے لیکن میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حقداروں کا حقدار رہتے ہوئے جو اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ حقدار جو ہے اس فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں ذرا برابر غفلت نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ یہ علم سیکھو اور سکھاؤ، اور اس میں میراث کی تقسیم میں داخل نہیں ہونا چاہیے جتنا جلد ہو سکے۔ اور پھر تقسیم میں بھی ہمیں اسی انداز سے تقسیم کرنا ہوگا جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے طور پر یہ حصہ تقسیم کر دیا۔ اس سلسلے میں نہ کسی فرشتے کو اسے لکھنے کا یا تقسیم کرنے کا حکم دیا، نہ کسی نبی کو، باقاعدہ اپنے جانب سے فریضۃ من اللہ، اپنے جانب سے اللہ رب العالمین نے کسے کتنا ملنا ہے باقاعدہ اس نے ان آیتوں کے اندر اللہ نے باقاعدہ تقسیم کر دیا۔ اور اس میں میں اور آپ ذرا برابر تبدیلی نہیں کر سکتے، اور کن سے کتنا ملنا ہے، بیٹا ہے تو اسے کتنا، بیٹی کی کتنا، ماں باپ کو کیا ملنا ہے، میاں بیوی کو کیا ملنا ہے، دادا ہے تو اسے کیا ملنا ہے، ساری تقسیم اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر بیان کر دیا۔ اگر ہم اس میں کمی پیشی کریں گے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سب سے سخت وعیدیں بھی سنایا۔ اگر ہم شریعت کے مطابق اپنا مال میراث تقسیم کریں گے، اللہ نے خوشخبری دی جنت کی۔ اگر ہم اس میں گڑبڑ کریں گے، اللہ اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی وعید سنائی۔ جس اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ میرے حدود ہیں، میرے دائرے کے مطابق تم جو ہے عمل کرنا، اس سے آگے مت بڑھنا۔ اگر عمل کرتے ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے کہا جو اللہ اس کے وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور پھر اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے بعد کہا جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کی تقسیم میں اگر رد و بدل کرتا ہے یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی منمانی اس میں چلاتا ہے، تو اللہ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے، اور پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوستو اس لیے آج آپ غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں
جو اس سلسلے میں جو اللہ کا بنائے ہوئے قانون، جو اللہ رب العالمین نے انسان کے طور پر اس قانون کو، اس میراث کو تقسیم کیا ہے، کتنے لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا اچھے لوگ بھی جو وقت کے نمازی ہوں گے، وقت کے دیندار ہوں گے، اور ایسے لوگ بھی جو ہے اس میں جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور کیجیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہمیشہ کا جہنم، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نمازی ہو سکتا ہے وہ حاجی ہو، لیکن حقوق العباد میں یہ سب سے اہم حق ہے میراث کا، لیکن اسی میں ہم غفلت برتتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، جب بھی میراث کو تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرنے سے پہلے میت کے کچے حقوق ہیں، ان حقوق کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پر فلاں زید ہے، ابو بکر عبداللہ انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے ماں پیچھے مال چھوڑ کر گیا، تو اس کا مال وارثین میں تقسیم کرنے سے پہلے اس سے پہلے کچھ حقوق ہے جو میت کے لیے، کہ سب سے پہلے جو وارثین ہیں، بچے وغیرہ، سب سے پہلے اس مرے ہوئے انسان کفن دفن اسی کے پیسوں سے ہوگا۔ یہ پہلا حق ہے میت کا، جو اس کے وارثین ہیں، اگر وہ مرا ہوا انسان جو میت ہے، اگر اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے، اسی کے مال سے جو ہے اس کا کفن و دفن کے اخراجات ہوں گے، اللہ یہ کہ اگر بیٹا تیار ہو گیا کہ نہیں میں اپنی ذمہ لیتا ہوں، خوشی کی بات ہے، اگر بھائی تیار ہو گیا الحمدللہ، لیکن سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ اس کے بہتر ہے کہ اسی کے مال سے اس کا کفن دفن کا انتظام ہو۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میت پر اگر قرض ہے تو آپ کو اپنی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میت پر کیا قرض ہے، اس کا لین دین کے سلسلے میں کیا قرض ہے، آپ کو سب سے پہلے قرض ادا کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وصیت۔ وصیت انسان مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کر گیا، دیکھو یہ میرے مال میں فلاں مدرسے کو اتنا دے دینا، مسجد کے لیے دے دینا، فلاں رشتہ دار کے لیے اتنا دے دینا، تو باقاعدہ جو وصیت وہ کر کے جاتا ہے باقاعدہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور یہاں بھی کچھ اہم مسائل ہیں۔ وصیت وارثین کے لیے نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، ایک آدمی بچہ ہے، باقاعدہ اس کے مال میں وہ اس کا حقدار ہے، اس کا مال اسے ملنے والا ہے، ایسے شخص کے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مرا ہوا آدمی مرنے سے پہلے آدمی کہ میرے بڑے بیٹے کے لیے اتنی جائیداد ہے، میرے چھوٹے بیٹے کے لیے اتنی جائیداد ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ شریعت نے جو متعین کر دیا ہے اسی کے مطابق وارثین کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن وصیت ماں باپ بچوں کو بول سکتے ہیں کہ دیکھو میرے مال میں فلاں کے لیے اتنا، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے یا فلاں بیواؤں کے لیے، یہ وصیت آپ کر سکتے ہیں۔ اور وصیت بھی جو ہے ایک ثلث میں، سمجھو اگر مال کے 3 حصے بنائے جائے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے اپنا ہی تقسیم کیا جائے، اس سے زیادہ جو ہے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک واقعہ ہے، حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص جن کے بارے میں آتا ہے، وہ بیمار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں پہنچے ان کی عیادت کے لیے، تو انہیں اندیشہ ہو گیا کہ اب میں جو ہے میرا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مال جو ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس صحابی نے کہا آدھا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی دیکھو میری ایک ہی بیٹی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مال پورا میں تقسیم کر دوں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت اگر تم کرنا چاہتے ہو الثلث کثیر، اگر تم وصیت کرنا چاہتے ہو 1/3 حصہ تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے، اور 1/3 بھی جو وہ زیادہ ہے۔ اتنا ہونے کے بعد ایک تو کیا اس کا کفن دفن کا خرچہ نکالنا، اس کا فرض جو ہے ادا کرنا، پھر وصیت پوری کرنا، اور پھر جو مال بچتا ہے اس میں جو ہے وہ تقسیم ہوگا بچوں میں، رشتہ داروں میں، یہ ادا کرنے کے بعد۔ لیکن یہاں دیکھو وصیت جو ماں باپ کر جاتے ہیں بچوں کو چاہیے کہ وہ وصیت پوری کریں، ورنہ انجام آپ کا بھی برا ہوگا اور ماں باپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ کیا ہوتا ہے انسان مرنے سے پہلے جو مال کی وصیت کر جاتا ہے یہی مال جو ہے اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔
آج بچے مال لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور ماں باپ 2-3 دن بعد اس کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جو وصیت کر جاتا ہے انسان مرنے سے پہلے، وہی مال کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن آج اس سلسلے میں ہمیں بہت غفلت ہے اللہ کے، کبھی جو ہے اس سلسلے میں دغا بازی دھوکہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے انسانوں، ہم لوگوں کے پاس اس سلسلے میں مکاریاں ہیں، دھوکہ بازی ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور ایسے واقعات بھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے اتنے چالاک ہوتے ہیں، اگر سمجھو ایک ماں باپ کے اگر 3 بچے ہیں، جائیداد کے سلسلے میں صرف چند پیسوں کے لیے وہ اپنے اللہ کی قانون کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بڑا اگر 3 بچے ہیں، اگر اس میں سے کوئی چالاک ہے، اگر وہ زمین ہڑپنا چاہتا ہے، آج کاغذات جہاں جاتا ہے، اپنے 2 بھائیوں کو بالکل جو ہے اپنی خاندان سے الگ ہی کر دیتا، کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو ایک ہی بیٹا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو یاد رکھو، اب ہو سکتا ہے یہاں اپنی چالاکی سے، اپنی مکاری سے، اپنی زبان درازی سے، اپنے جو ہے عہدہ و منصب سے آپ جیت سکتے ہیں، کورٹ کچہری میں آپ جیت سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو آخرت میدان محشر میں آپ کو کھڑے ہونا، اللہ کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا، وہاں تو آپ جیت نہیں سکتے، وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے وراثت کے سلسلے میں ذرا برابر جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کے سلسلے میں، بہنوں کے سلسلے میں۔ اب دیکھیں اللہ نے اس سورت کا نام پورا کا پورا نساء رکھا۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتیں کیا بچوں کو تک بھی جو ہے اس وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور یہاں تک عورتوں کو اتنا ظلم ہوتا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا، اس عورت کو بھی جس طرح مال میراث تقسیم کیا جاتا ہے، اس طرح اس عورت کو بھی اپنے درمیان تقسیم کر لیتے تھے۔ اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ آیتیں نازل کر کے عورتوں پر بڑا احسان کیا، عورتوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی تھی اللہ رب العالمین نے اسے روک لگائے۔ اور وراثت کے مسائل کو آپ پڑھ کر دیکھیں، حقدار تو حقدار کیا، اللہ نے ان آیتوں کے اندر یہاں ان لوگوں کو بھی کچھ دینے کا حکم دیا جو دور کے رشتہ دار ہیں۔ وراثت کے حقدار تو جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار، لیکن جو دور کے رشتہ دار ہیں، اگر دیکھیں وہ غریب ہیں، لاچار ہیں، اس میں کوئی بیوائیں ہیں، اگر وہ بھی آ گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ آ گئے تو آپ ان پر غصہ کرنا، دور کر دینا، نہیں۔ آج مسئلہ ایسا ہے، سگی بھاؤ بہنوں کو جو ہے دور کر دیا جاتا۔ کتنے بہنیں ایسے ہیں جو بھائیوں کے گھر نہیں جاتے ہیں۔ آج ہمارے رشتہ داروں میں جو کمی ہے، قطع تعلق جو ہے، خاندان کی جو کمزوری ہے، اس میں سب سے اہم سبب یہی ہے۔ آج بھائی بھائی سے جو دور ہے، بہن بھائیوں سے جو دور ہے، ماں باپ بچوں سے دور ہے، اس میں سب سے اہم سبب اس میں یہ بھی ہے، کیونکہ وراثت ان کا حق ہم نے صحیح نہیں تقسیم کیا۔ بہرحال یہ اہم مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ذرا بابا کوتاہی نہ کریں۔ اسی وجہ سے آج دیکھو حکومت کو باقاعدہ اپنے طور پر فیصلے کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عورتوں پر ظلم کیا، اور اس میں عورتوں کا بھی ظلم ہے۔ سب سے پہلے ظلم تو مردوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوں کو، خواتین کو جو شریعت نے جو حق بتایا ہے وہ حق میں نہیں دیا، وہ کورٹ کچہری گئی، قانون کے پاس گئی، وہاں پہ پیش کیا ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں مسائل حق نہیں دیا جا رہا، تو وہاں حکومت جو ہے یہ اپنے طور پر قوانین لگا رہی ہے۔ تو اس کے مجرم ہمارے حضرات ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جو ہے حق جو میراث ہے، میراث کی تقسیم ہے، شریعت نے جو بتایا اس کے مطابق جو ہے اپنی میراث کی تقسیم کرنے کے ہم سب کو تو عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اگر ہم سے اس سلسلے میں اگر کوتاہی اب تک ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین اس سلسلے میں اس کا ازالہ کر لے، حقداروں کو حقدار پہنچا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ہم سب کو تو عنایت فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔